شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے جو ایک ہی مذہب کے ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال آج ایران اور سعودی عرب ہے۔ You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia. Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. یہ دونوں کنٹریز مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن آخر کس طرح مسلمان ان فرقوں میں بٹے، یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کا آخری حج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ حج سے واپسی کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے جس کا نام غدیر خم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے، یعنی کہ اب مسافر ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ان کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک ممبر تیار کرو، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگوں، جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد موت کا فرشتہ آ کر مجھے موت کی دعوت دے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کو تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا اللہ، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربی میں مولا کا مطلب سردار یا لیڈر ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو امت کا لیڈر بنا کر گئے تھے۔ یہ سننے کے بعد ہزاروں صحابہ نے امام علی کو اس کی مبارکباد دی، جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آپ ہر مرد اور عورت کے مولا بن چکے ہو۔ اس خطبے کے 3 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن حضرت عمر نے آگے سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ویسے بھی اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور انہیں کاغذ اور قلم لا دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے جنہیں میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو، جس کے بعد سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ اور قلم اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر جانا چاہتے تھے، اور وہ امام علی ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ اناؤنس کرنے نہیں دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ گمراہی خلافت کے معاملے میں آئی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا تو آج امت گمراہ
گمراہ نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ ساری زندگی اس پر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی امام علی کے ساتھ رہے تھے۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ غم میں رونے لگے۔ تبھی کسی صحابی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اپنا خلیفہ چننے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً وہاں چلے گئے، جبکہ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے علی اور میرے چچا عباس ہی دفن کرے۔ صرف امام علی ہی نہیں، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے تو خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ انصار حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ امام علی علیہ السلام کو اس طرح خلیفہ چننا صحیح نہیں لگا۔ یہ ویسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بغیر الیکشنز کیے کچھ لوگ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں، ایگزیکٹلی جو کہ ابھی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ صرف امام علی ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اصحاب جیسے حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان سب نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدق کے باغ مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پراپرٹی تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اس بات پر حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت ناراض ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں بتایا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر ان کے گھر آئے اور امام علی علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ یہ تمام انسیڈنٹس آج بھی اسلام کے سب سے کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جن پر مسلمان آج تک ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا طوفان آنے والا تھا جس نے پوری امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد اگلے خلیفہ حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا۔ ان کا دور مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اگلا خلیفہ ان 6 لوگوں میں سے چنا جائے، جس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے گورنرز میں ولید بن عتبہ بھی شامل تھا۔
جس نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن سبا اور مروان جیسے لوگ بھی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعید بن عاص اور عبداللہ بن عامر جیسے گورنرز بھی تھے جن کی حکومت سے لوگ بہت ناراض تھے۔ یہ حالات دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز صحابی اور میرے امام علی کے قریبی دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے اور حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ڈمیسکس جا کر معاویہ کے گھٹیا کاموں کو کھلے عام کرٹیسائز کرنے لگے۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جس کے بعد عثمان نے انہیں واپس مدینہ بلوایا، لیکن مدینہ آ کر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے اور یہ سب سے سچا انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک شخص الوداع کہنے آیا اور وہ میرے امام علی تھے۔ صرف حضرت ابو ذر غفاری ہی نہیں بلکہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عائشہ جیسے صحابہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے گھر کو صحابہ نے سیج کر لیا اور ان سے خلافت چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی۔ امام علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے چھپکے سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پوری اسلامی سلطنت کی حالت بگڑ چکی تھی کیونکہ حکومت کرپٹ گورنرز کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، لیکن امام علی جانتے تھے کہ اس سے اور زیادہ فتنے اٹھیں گے اور یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس وجہ سے امام علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد معاویہ ظالم کھڑا ہوا کیونکہ اسے حضرت عثمان نے گورنر لگایا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بنتے ہی اسے گورنر کی پوسٹ سے ہٹا دیا کیونکہ یہ ایک نمبر کا گھٹیا اور کرپٹ انسان تھا۔ معاویہ کو یہ برداشت نہیں ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے جنگ کی، لیکن یہ بزدل بچ گیا۔ اس کے بعد خوارج امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد انہی خوارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے اور معاویہ نے انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کے بعد پوری مسلمان امت بدل گئی۔ اب مسلمان امت دو گروپس میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو مانتے تھے کہ پہلا خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا اور امام حسن و حسین اور علی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر وہ ان کا ماتم کرنے لگے، جنہیں آج ہم شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو رائٹفل خلیفہ مانتے تھے، جنہیں ہم سنی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں فرقوں میں اختلاف ہونے لگے۔ شیعہ امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ان کا ہاتھ بلند کیا تھا، جبکہ سنی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دونوں فرقوں میں اور اختلاف بڑھنے لگے، جیسا کہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے امام تھے اور وہ ماتم کو بھی جائز سمجھتے ہیں، جبکہ سنی ان کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کا حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہ دینا، حضرت عمر کا نبی کو قلم نہ دینا اور حضرت عائشہ کا امام علی کے خلاف کھڑے ہونا، یہ سارے انسیڈنٹس ان کے درمیان دیوار بن گئے۔ اس طرح امت دو فرقوں میں بٹ گئی۔ پھر امیہ خلافت کے بعد جب عباسی خلافت آئی تو سنی فرقہ 4 حصوں میں بٹ گیا۔
حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور اسی طرح ان 2 فرقوں سے آگے اور بہت سے فرقے نکلے جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔